خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ جنیوا میں ڈونر کانفرنس جاری ہے پاکستان اور یو این کے اشتراک سے، اور اس کا مقصد ہے پاکستان میں جو گزشتہ سال سیلاب آیا تھا اور جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد اکٹھی کی جائے۔ ایک بڑی کامیابی پاکستان کو آج ملی ہے جس میں پاکستان کو مختلف اداروں نے، مختلف ممالک نے 8.57 ارب ڈالر، آئی ریپیٹ 8.557 بلین ڈالر پلیج کیے ہیں۔ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ رقم پاکستان کو منتقل ہوگی، اور مقصد ہوگا کہ پاکستان میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کا کام کیا جائے۔ پاکستان کا جو نقصان کا اندازہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے گزشتہ سال جو سیلاب آئے تھے۔ اور آج جب وزیر اعظم اس کے ابتدائی سیشن سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کم از کم پاکستان کو 16.3 ارب ڈالر درکار ہیں اس کو بحالی کے کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اتنی خطیر رقم جو ہے، جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، مختلف ممالک ہیں کہ جنہوں نے پلیج کیا کہ پاکستان کو یہ امداد وہ پہنچائیں گے اور پاکستان کی مدد کریں گے، جس پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کی مشکل وقت میں جو ادارے اور جو ممالک مدد کر رہے ہیں پاکستان ان کو نہیں بھولے گا۔ ایک بڑی کامیابی ہے، ایک بھرپور ڈیلیگیشن وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ آج پہلا دن تھا کانفرنس کا، یہ کل بھی جاری رہے گی، اور امید ہے کہ اس سے کہیں زیادہ پاکستان کو جو امداد ہے وہ اس کی کمٹمنٹ ہو جائے گی۔ آج اس سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان اور یو این سیکرٹری جنرل نے کیا کہا، مختصر آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں کا تعارف۔ The first part of the 4RF plan reflects the priorities for recovery and reconstruction, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. Thank you all for gathering in solidarity with the people of Pakistan. The epic floods were nothing short of a monsoon on steroids, as I mentioned in my visit, submerging 1/3 of the country. A terrifying wall of water killed more than 1,700 people, injured thousands more, and affected a total of more than 33 million, displacing 8 million people. جی ناظرین، مختصر آپ کو سنایا وزیر اعظم شہباز شریف اور یو این سیکرٹری جنرل نے جو آج خطاب کیا، اس میں انہوں نے کیا بات کی۔ میرے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں عامر دورانی صاحب، ہمارے معاشیات ہیں، بہت شکریہ عامر دورانی صاحب آپ کا۔ فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب تجزیہ کار ہیں اور آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اکثر ٹی وی پہ، مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کرے۔ سولنگی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عامر دورانی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ اسلامی ترقیاتی بینک 4.2 ارب ڈالر، ورلڈ بینک 2 ارب ڈالر، ایشیائی ترقیاتی بینک 1.5 ارب ڈالر، پھر جرمنی 88 ملین ڈالر، چین 100 ملین ڈالر، جاپان 77 ملین ڈالر۔ بڑی کمٹمنٹس ہیں میرے خیال میں، مجھے آپ میری تصحیح کریں اگر میں درست نہیں کہہ رہا، تو یہ کتنا انکریجنگ ہے اس صورتحال میں ہمارے لیے؟ جی شکریہ بہت بہت شہزاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ صرف انکریجنگ ہے بلکہ کچھ لوگ اس کے اوپر کچھ زیادہ ہی طبل بجائیں گے، لیکن ایک چیز ہمیں گورنمنٹ کی مان لینی چاہیے کہ جب یہ 16 بلین کا تخمینہ لگایا گیا تھا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تخمینہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ بہت سے آئی ایم ایف نے کویسچن اٹھایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جو کل اور پرسوں خبریں آئیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے، ہم نے اس سے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک قسم کی سطح ہموار ہو گئی، اور یہ بات میرے خیال میں وزیر اعظم کو اور ان کی ٹیم کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ جنیوا جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ناراضگی رہے تو یہ میرے خیال میں کچھ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پلاننگ ٹھیک تھی۔ تو بات آپ کی درست ہے۔ اس میں دیکھنے والی چیز جو میں کہتا جاؤں کہ بیسیکلی اس میں اس دفعہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ممالک ایک طرح کے پریشر اور سٹریس میں ہیں، کیونکہ اگر آپ ان ساری کمٹمنٹس کو جو انہوں نے ابھی ہمیں پلیجز ملے ہیں ان کو اگر آپ کمپیئر کریں 2005 ارتھ کویک والے سے، اور پھر ایک ناکام کوشش جو 2010 میں ہوئی، لیکن اگر 5 جو ہماری سب سے بہترین کوشش تھی اور اس میں کافی حد تک عمل بھی ہوا،
تو وہاں پہ انڈیویجول ممالک یعنی جن کو ہم دوست ممالک کہتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن انہوں نے جتنا حصہ دیا اس میں وہ زیادہ تھا. تو اس کا مقصد ہمیں یہ بالکل نہیں لینا چاہیے کہ اس وقت ان ممالک کا ہم سے کچھ پیار کم ہو گیا ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا ایک سٹریس میں ہے, اور چاہے وہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ہو یا چاہے وہ جو انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں فوڈ اور اس سے, تو میرے خیال میں اس سارے پس منظر میں یہ ایک بہت اچھا آپ سر خود ورلڈ بینک میں کام کر چکے ہیں, تو جب بھی اس قسم کی امداد آتی ہے تو وہ کیسے آتی ہے, کیسے استعمال ہوتی ہے, اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ جی آپ کی امداد اگر سیلاب زدگان کے لیے تو انہی کے لیے استعمال کریں, یہ نہ ہو کہ ہم اس سے کچھ اور کام کریں. تو یہ مانیٹرنگ کیونکہ اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جائیں گے, اکثر لوگوں کو سنتے ہیں, تو اس کا کوئی اچھا میکنزم ہوتا ہے؟ جی شہزاد, تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ, اور جو میرے خیال میں سارے سامعین ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ 8 بلین یا تقریباً 9 بلین ڈالر جو یہ ایسے نہیں کہ آج انہوں نے بولا اور کل یہ اچانک ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. یہ تقریباً 3 سے 5 سال یا 3 سے 7 سال کے عرصے میں آئیں گے. اس کو متحرک کرنے کے لیے پہلے سے حکومت کو پراپر پروجیکٹ تیار کرنے پڑیں گے. لیکن اس میں سے جو اگر آپ دیکھیں مثلا ہم ورلڈ بینک اور ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک اور یہ جو اسلامک بینک کی بات کر لیتے ہیں, چونکہ ان کی رقم خطیر ہے, یعنی 4 کچھ بلین تو ارب جو صرف اسلامک ڈیولپمنٹ دیے, تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اگر آپ اس کی دیکھیں میکینزم کہ وہ کس طرح لیتے ہیں, ایک تو ان کا پروجیکٹ میکینزم بنانے کا وہ بھی کافی لمبا اور وہ مطلب مشکل ہے. ورلڈ بینک ان سب میں سے خیال میں اور اے ڈی بی جو ہیں وہ سب سے تیز پروجیکٹ پہ اوکے کرتے ہیں. لیکن پروجیکٹ اوکے کرانے کے لیے لیٹس سے کہ مثال طور پہ ابھی پچھلے ہفتے 500 ملین ڈالر کی ایک پروجیکٹ اپروو ہوا ہے سندھ ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا, تو یہ ورلڈ بینک آلریڈی اپروو کر دیا. تو یہ جو 1 بلین یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے یا 2 بلین, اس میں وہ 500 شامل ہے. اب وہ پروجیکٹ اگر حکومت سے ڈیلے کرتی ہے اور اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کرتی تو اس رقم کی جو ترسیل ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی. اور جہاں تک رہا آپ کا سوال کہ کیا لوگ اس کے اوپر مانیٹر کرتے ہیں, تو اس کا جواب یہ کہ مطلب مانیٹرنگ تو کافی زیادہ ہوتی ہے. اچھا آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی میں بتاؤں کہ ابھی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ جو ابھی تک کی جو پلیجز ہیں ایز آف ناؤ وہ 10.57 بلین ہو چکی ہیں, یعنی کہ 10 بلین کا مارک جو ایک سائیکولوجیکل فگر ہے وہ کراس کر گئی ہیں. فہیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات بالکل درست کی, آپ کو پلیج ہوئی اماؤنٹ, اس کی بنیاد پر آپ نے پروجیکٹس بنانے ہیں, اور جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو رقم انہوں نے مختص کی ہوئی ہے وہ آپ کو ریلیز کر دی جائے گی. سو اب ہمارا کام ہے کہ ہم کوئکلی ایفیشینٹ اور ان کے معیار کے مطابق پروجیکٹ بنا کے فوری طور پہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. یا جی بالکل, اور حکومت نے بہت سخت اور بہت محنت کی ہے کہ اس لمحے تک آئیں کہ دنیا کو اس چیز پہ باور کیا جائے کہ ہمارا اصلی مسئلہ کیا ہے. پاکستان کو جو اصلی نقصان ہوا ہے, پاکستان یہ امداد اس کو نہیں ہم سمجھ سکتے, یہ ہمارا ایک خسارہ عاجزی طور پہ تھوڑا سا پورا ہوگا. پاکستان کا جو اصلی ہے وہ کہتے ہیں 30 ارب سے اوپر ہے, اور ابھی اس وقت دنیا میں ایک ایسی مہم چل رہی ہے, مہم کیا کہہ رہے ہیں, ایسی ایک لہر چل رہی ہے جس کے اندر ڈالر مہنگا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. وہ ڈالرز کھنچ رہے ہیں واپس امریکہ میں کیونکہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. مطلب رشیا کے اپنے مسئلے ہیں, سعودیہ کے اپنے مسئلے ہیں, اوپیک کے اپنے مسئلے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر بھی اگر ہمیں کمٹمنٹس مل گئی ہیں تو یہ ایک اچھا وہ ہے سائن. اس کو بھی ہمیں آگے لے کے چلنا پڑے گا جیسے آپ نے کہا پروجیکٹس کی صورت میں, اور لیکن اس میں میرے خیال ہے پاکستان لچک ضرور مانگے گا کہ آپ ہمیں لچک دیں کہ ہم اس کو خود ہینڈل بھی کریں. آپ کے پروجیکٹس بھی ہوں, وہ بائنری میں نہیں چلے گی بات, اور اس میں ہوگا کیا کہ جب لچک آپ کو آئے گی تو اس میں پھر ہم اس کو ایک براڈ بیسڈ انداز میں اس کو لے کے چلیں گے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایک دنیا میں ہم مانے یا نہ مانے, دنیا اسٹیٹ آف شاک میں تھی کووڈ سے. اس کے بعد پھر ایک یوکرین رشیا کا شروع ہو گیا. اب اس کے اندر ایک پاکستان میں اگر ایک سیلاب آیا ہے, وہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کافی سارے ملکوں نے اگر مدد کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ہم اس کو پازیٹیولی لیں گے. اچھا اس کو ذرا ایکسپلین بھی کر دیں کہ یہ جو ساری رقم ہے 10 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟
یہ کوئی سافٹ لون ہے, امداد ہے, مطلب اس پہ مطلب آپ نے سے پروجیکٹ کرنا ہے وہ دے دیں گے, نو کوسچن آسکڈ, obviously اس کی ٹرانسپیرنسی تو ہوگی, لیکن اس کی واپسی یا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے, ذرا ایکسپلینیشن ضروری ہے. میرے خیال ہے مکسچر ہوگا اس میں, جو مجھے لگ رہا ہے سافٹ لونز ہوں گے, گرانٹس ہوں گے, اور بھی اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے لون بھی اگر ہوگا تو سافٹ لون ہوگا. سچی بات ہے, وہ بھی جیسی تفصیل آئے گی تو ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. جو بنیادی بات ہے کہ حکومت نے کامیابی سے ایک انفلو کریٹ کر لیا. اچھا, ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کرنے ہیں, مثال کے طور پہ عامر درانی صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ ہاؤسنگ کا آپ نے سندھ گورنمنٹ کا, اب وہ گھر بنانے ہیں, اب وہ پروجیکٹ ظاہری بات ہے ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو جیسے جیسے وہ پروجیکٹ پروگریس کرے گا اس کے لیے جس بھی ادارے نے یا ملک نے رقم رکھی ہے وہ ساتھ ساتھ وہ ریلیز ہوتی جائے گی. ایسی جو ورلڈ بینک کے ہیں, جو آپ کے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس طرح کریں گے. دوسرے ملکوں کی وہی ٹرمز ایک دفعہ دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت جو سچی بات یہ ہے کہ ایک انفلو بنا لینا اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, وہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے اس میں. کیونکہ یہ بات ذرا آخری پوائنٹ کہ ہمیں اس وقت ڈالر کرنچ ہے, ہمیں روپی کرنچ نہیں ہے. سو ڈالر کرنچ, کیونکہ اصل میں لوگ اس پوائنٹ کو ریز نہیں کر رہے کہ امریکہ نے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے اس میں ابو ظہبی دبئی میں ڈالرز کم پڑ گئے, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ مینیج کر رہے ہیں, وہ فلو میں ہے, وہاں تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا. ویری رائٹ, ویری رائٹ. درانی صاحب جلدی سے بات کیجیے گا, پھر آپ نے کچھ ایڈ کرنا تھا سولنگی صاحب کے پاس. نہیں, میں بیسکلی صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو یہ بات ہے کہ کام پروجیکٹ حکومت کرے گی, حکومت تو ہمیشہ پروجیکٹ خود ہی کرتی ہے, کوئی ڈونر آ کے آپ کے لیے پروجیکٹ نہیں کرتا, ماں سوائے یو ایس اے ٹائپ کے لوگوں کے یا ان کے جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ خود ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو پروجیکٹ میکنزم نہیں بدلے گا. بالکل ٹھیک. مرتضیٰ سولنگی صاحب, جہاں تک میری یاداشت کا تعلق ہے کہ پاکستان نے جب بھی کسی بھی سلسلے میں کوئی فنڈ ریزنگ کی یا ایسے جو ہیلپ مانگی اپنے فرینڈلی کنٹری سے یا انسٹیٹیوشن سے, یہ جو فگر ہے 10.57 بلین ڈالر کا, ابھی تک اتنی بڑی رقم میں نے نہیں دیکھی. تو اس کو میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم کے ساتھ لنک کریں یا ہم یہ بھی کہیں کہ گورنمنٹ نے بھی کچھ اچھا پرفارم کیا ہے اس پہ, سولنگی صاحب؟ میرے خیال میں دونوں ہی باتیں ہوں گی. ایک تو جو تباہی کا جو اسکیل ہے, میرے خیال میں ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی بتایا, وزیر اعظم صاحب نے بھی بتایا اور ایکسپرٹس نے بھی بتایا. لیکن یہ جو تباہی ہے, یہ جو ماضی کی جو تباہیاں ہیں ان سے اس حد تک مختلف ضرور ہے کہ یہ جو عالمی کلائمیٹ چینج ہے, جو موسمیاتی تبدیلی کہیں, جو بھی کہیں, وہ اس میں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, بلکہ انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے. اور انسانوں نے اور لوگوں نے, ملکوں نے, ان کی جو اکانومیز نے جو یہ تباہی پیدا کی ہے, جس کا ساری دنیا ایک طرح سے سامنا کر رہی ہے, اس میں ہمارا حصہ بہت کم ہے, تقریباً 1% سے بھی کم ہے جو گلوبل جو ایمیشنز ہیں اس میں. جی بالکل. اور تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو COP 27 میں جس طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا, اس میں ایک طرح سے احساس بھی دلایا گیا کہ پاکستان کا صرف نقصان نہیں ہوا, بلکہ اس نقصان کے ہم بھی ایک طرح سے ذمہ دار ہیں. تو اس میں جو ایک ڈپلومیٹک ایک طرح کی کامیابی ہے وہ بھی ہے. اور میرے خیال میں جو پچھلے 3-4 سال میں جس طرح کی ایک سفارتی تنہائی تھی, اس سے بھی ایک بریک آپ کو نظر آتا ہے. اور کچھ کام بھی ان لوگوں نے کیا ہے کہ خاص طور پر اس پر کافی تنقید بھی ہو رہی تھی اور حیرانی بھی تھی کہ یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج رپورٹ جو جائے گی کہ ہمارا اتنا نقصان ہے, اس کو آپ سبسٹینشیٹ کر سکیں گے. لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا. اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پلیجز اور جو پرامزز ہوئے ہیں وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے اس کی صورت میں سامنے آئے ہیں. اور باقی تو ایکسپرٹس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مکسچر ہوگا, اس میں کچھ قرضے بھی ہوں گے جو بہت نرم شرائط پہ ہوں گے, لمبے عرصے کے لیے ہوں گے, اور کچھ گرانٹس بھی ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حساب سے بھی ضروری ہے, اہم ہے کہ فائدہ کچھ ہوگا, لیکن ساتھ میں اس لیے بھی ضروری ہوگی کہ آپ جو نئی جو ڈیولپمنٹ کریں گے یا جو تعمیر نو کریں گے, اس میں آپ ایسا انفراسٹرکچر بنائیں گے جو آنے والی تباہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکے گا. بالکل. اور آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ کیونکہ پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سارے معاملے میں یا گڑبڑ پھیلانے میں دنیا بھر میں, وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو
اس سے ہم یہ بھی ایک اندازہ لگائیں یا یہ خوش فہمی تو نہیں کہلائے گی کہ جو دنیا ہے، ادارے ہیں، بڑے ممالک ہیں، ان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان جیسے جو غریب ممالک ہیں ان کا نقصان بہت ہو رہا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس میں. تو یہ گلوبل لیول پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھا جا رہا ہے، اس کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے سولنگی صاحب؟ میرے خیال میں آپ کاپ 27 کو اگر گوگل سرچ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن تھی وہ کتنی زیادہ تھی، اور اس کا اظہار آپ کو دنیا کے میڈیا میں نظر آیا، چاہے وہ پرنٹ ہو یا جو دوسرا میڈیا ہو. تو اس کا ادراک ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنا کیس جو ہے وہ صحیح طرح سے پلیڈ کیا ہے اور دنیا کو قائل کیا ہے، اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا اس میں بھی پاکستان کا بہت ہاتھ تھا، اور اس میں یقینی طور پر جو موجودہ جو حکومت کے جو مین جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ فارن منسٹر ہوں یا کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہوں یا وزیر اعظم خود ہو، ان کا ایک کنٹریبیوشن ضرور ہے. بالکل ٹھیک. احمد درانی صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اور وزیر خزانہ نے بھی بات کی کہ بحالی کے جو بھی تخمینہ ہے اس میں 50% پاکستان اپنے وسائل سے پورا کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ اس کا مطلب کہ $8 ارب، اگر 16 ارب ہے تو $8 ارب پاکستان نے خود جنریٹ کرنے اور $8 ارب یہ پاکستان سے آنے ہیں. سو وہ جو ہم نے خود جنریٹ کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں؟ جی آپ نے سوال اچھا پوچھا ہے. اس سے ساتھ ساتھ پہلا جواب، اس کا جواب بڑا سیدھا ہے. دیکھیے، کچھ جب آپ پیسے لیتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک مثال طور پہ آپ نے کہا کہ جی یہ میں نے سڑک ٹھیک کرنی ہے، یا مثال طور پہ یہ میں گھر گر گیا ہے، تو سڑک کے اندر تقریباً اگر آپ پیٹرولیم یعنی جتنا آپ کا خام تیل وغیرہ استعمال ہوتا ہے اور تیل استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیمنٹ، بجری، سریے کی لگائیں تو اس کا ایک فوریکس کنٹریبیوشن ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا فورن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے. تو نارملی جو ڈونر ہوتا ہے جس طرح یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم یہ اٹھائیں گے اور پھر جو مثلا لیبر ہے وہ آپ اٹھائیں. پچھلے دہائی سے یہ پاکستان کے ساتھ ایک اصول سا بنا لیا ہے کہ 3 جو یہ بڑے مالیاتی ادارے ہیں یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ یہ پروجیکٹ صحیح چلا لیں اور ہم اس کا 100% دیں گے. لیکن یہ ناممکن سی بات ہو جاتی ہے اس حال میں جہاں ہم ابھی ہیں. تو ہمیں یہ بالکل رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کنٹریبیوشن. جب بھی آپ ایک ڈاکیومنٹ کھولیں گے، اس دستاویز کے اندر ہوتا ہے یہ مثال طور پہ ورلڈ بینک دے رہا ہے، یہ ADB دے رہا ہے اور یہ حصہ ہے. اچھا، دوسرا جو میکینزم اس کے اندر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ جو آپ کے کچھ ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں، کیونکہ یہ جو رقم وہاں پہ پلیج ہوتی ہے نا، یہ نئی رقم نہ ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے. جس طرح ابھی فہیم نے کہا کہ یہ وہ رقم ہو سکتی ہے کہ وہ ایگزسٹنگ پروجیکٹس روکیں گے اور اس کے اندر سے کچھ رقم ری اپورشن کر کے، ہم اس کو کہتے تھے کہ مثال طور پہ اپنے ابھی یہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے $5 بلین کا، خیبر پشاور موٹر وے کا. اس پہ $500 بلین ورلڈ بینک نے دیا ہوا ہے. اب وہ خرچ ہی نہیں ہو رہا، لٹکا جا رہا ہے 8 سال سے. تو ورلڈ بینک کہے گا کہ اس رقم کا، چونکہ آپ اس کے کمٹمنٹ چارجز بھی دے رہے ہیں، اس کا زیادہ تر حصہ سافٹ لون ہے. اور میں یہاں یہ رقم ذرا سافٹ لون کا بھی ایکسپلین کروں گا، لیکن جلدی سے یہاں ختم کرتے ہیں کہ اس پہ یہ جو ہے پاکستانی حکومت کو اپنے پیسے ہونے بے انتہا لازمی ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ کی ڈیوریشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت تک وہ تنگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ایڈ. تو میں نے پہلے یہ کہا کہ اس میں بہت ضروری ہوگا کہ اگر آپ نے جلدی پیسے لینے ہیں تو پروجیکٹ جلدی ختم کیا جائے اور اس کو صحیح طرح پروکیور کر کے کیا جائے. اسی کا ایک فالو اپ یہ ہے کہ اسلامی ترقیاتی بینک نے کہا جی ہم آپ کو $4.2 ارب دیں گے 3 سال میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 3 سال کے عرصے میں ہم نے وہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے کہ اگر ہمیں ان فنڈز تک ایکسیس چاہیے. نہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا جی. دیکھیے 3 سال میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ اپنا پورٹ فولیو جو ان کا ابھی تک تقریباً 400 کبھی 300 کبھی $500 ملین تھا، وہ اس کو بڑھا رہے ہیں. دے گونا ریمپ اٹ اپ. وہ بڑھا کے اس کو لے کے جائیں گے تقریباً 1 بلین سالانہ پہ. یعنی یہ وہ پورٹ فولیو ہے جس کے پروجیکٹ بنیں گے. اس پروجیکٹ کی میعاد کیا ہوگی؟ وہ میعاد جو ہے وہ 2-3 سال کی بھی 7 سال کی بھی اس میں ہو سکتی ہے. ٹھیک. فہیم صاحب، آپ نے بھی ڈالر کی بات کی، اور اگر ہم اپنے وسائل سے ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں تو بہت سی چیزیں ہمیں باہر سے منگوانی پڑیں گی. جو بھی منگوائے، پرائیویٹ کانٹریکٹر منگوائے یا سرکار منگوائے، اور اس کے لیے آپ کو ڈالرز چاہیے. سو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ ان پلیجز سے اور یہ جب پیسے آئیں گے تو آپ کے جو فورن ایکسچینج ہے اس پہ پریشر کم ہوگا یا نہیں؟
یس اس کا ہوگا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ان فلو ہے, ایک فارن ایکسچینج کا ان فلو ہوگا. پاکستان میں ابھی جو اس وقت جو ضرورت جو تھی نا وہ تھی کہ فوریکس کا ان فلو آئے. جیسے ان فلو آتا ہے آپ کی مارکیٹ چل پڑتی ہے, آپ کی پرائسز تھوڑی سی اسٹیبلائز ہوتی ہیں. وہ 1 سال کے لیے 3 سال کے لیے آ رہے ہیں انفلوز, یہ جو بھی ان کو ایز انفلوز لینا چاہیے. وہ آ کے بے شک سیدھا پروجیکٹ میں لگیں, لیکن انہوں نے مارکیٹ میں تو اترنا ہے نا, اتر کے انہوں نے روپیہ تو بننا ہے نا. وہاں پہ وہ ایک میکنزم تھا جو رک سا گیا تھا یا بہت آہستہ ہو گیا تھا, اس کو تیز ہو جائے گا. ہوگا کیا, میری پریڈکشن یہ ہے کہ آتے ہی پی ایم صاحب نے ابھی ایکسپورٹس کی بات کریں گے آتے ہی, کیونکہ ہوگا کیا کہ یہ آپ کا انفلو کا ایک سلسلہ چل پڑے گا. ایکسپورٹس ایک واحد سلوشن ہے. ایک کانسیپٹ ہے جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, وہ ہے ویلتھ جنریشن. پاکستان کا سارے حل جو ہے نا وہ ویلتھ جنریشن میں. ہمیں مالیاتی ادارے اپنے دوست بہت اہم ہیں ہم سر آنکھوں پہ, لیکن جو پاکستان کے جو مستقبل ہے وہ ویلتھ جنریشن میں. وہ کیا ہے کہ ہم اپنی ویلتھ خود بنائیں. صحیح. اور وہ آپ کے ایکسپورٹ سے ہو سکتا ہے, آپ کی ریمیٹنسز ویسے بھی انڈیا کے ریٹ سے زیادہ ہیں, یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. تو ہم کر سکتے ہیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, بس 2-3-4 چیزیں ہماری اصل میں اکٹھی آئی ہیں نا, تو اس کی وجہ سے یہ سلسلہ. ایک چیز اور بتائیں آسان لفظوں میں کہ وہاں سے آپ کو سافٹ لون آئے گا, امداد آئے گی, ایک ایکس اماؤنٹ آف منی آئے گی, اور ایک بڑی خطیر رقم, جو عامر درانی صاحب نے ایک ٹرم استعمال کی, خطیر رقم آئے گی, اور وہ یہاں پہ پاکستان میں یوٹیلائز ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی امریکہ سے آ کے یہاں پہ گھر نہیں بنائے گا یا ریہیبلیٹیٹ نہیں کرے گا, وہ پاکستانی کمپنیز ہوں گی, پاکستانی لیبر ہوگی, پاکستانی کانٹریکٹرز ہوں گے. سو وہ جو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری امداد کے پیسے تو آ رہے ہیں, لیکن اس سے ہم اکانومی کا پہیہ چلانے پہ بھی تھوڑی مدد لے سکتے ہیں. اس سے نا ایک ہلکا پھلکا ملٹیپلائر افیکٹ آتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن ایک ہوتا ہے لیکن اس کے 5-6 مختلف اس کے اثرات نکلتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ایک ملٹیپلائر افیکٹ, یہ وہ ہوگا. اس میں ہماری جو سب سے ہمارے لیے مفید جو چیز اس وقت ہوگی نا کہ یہ اگر ہمیں کمٹمنٹ مل گئی ہے تو اس کو ہم سمجھیں گے 3 سال کے انفلوز. وہ بے شک پروجیکٹ اسپیسیفک ہوں, خیر ہے, انہوں نے آ کے مارکیٹ میں تو اترنا ہے نا ان ڈالرز نے, سو آپ کی مارکیٹ چل پڑتی ہے. ہم اگر ساتھ ساتھ اپنے ایکسپورٹس کو جو کافی ایک ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے, وہ میں خود اس پہ ایک اسیسمنٹ کر چکا ہوں, اگر ہم اس کو صرف 15% بڑھا لیں اپنے ایکسپورٹس, آپ کی اچھی خاصی مارکیٹ چل پڑتی ہے, اور روپے پہ جو پریشر ہے ڈالر کے حوالے سے وہ کم ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا لاسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے جی, حکومت نے بہت محنت کی ہے, بٹ ہم اگر ویلتھ جنریشن کی طرف چلے جائیں گے نا, یہ ہمارا آخری دفعہ یہ مسئلہ ہوگا. یہ جو آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی, اس پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جی بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم کیا بیچیں گے. اس پہ میں آپ سے ذرا تفصیل سے سوال کرتا ہوں. مرتضیٰ سولنگی صاحب, اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اچھی خبر آئی ہے بہت عرصے بعد پاکستان کے لیے, لیکن کرنے والے تنقید کرتے ہیں, اور ایک بڑی فلمزی سی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ جی کئی لاکھ ڈالر لگا دیے اس دورے پہ, وہ غریبوں کے لیے جو کام آ سکتے تھے. تو ایسی جو منطقیں پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, وہ جن کے لیے انگور کھٹے ہیں وہ انگور کھٹے ہی رہیں گے, چاہے اس میں آپ چینی بھی ڈال دیں. لیکن یہ ہماری جو ایک بہت ہی بدقسمت قسم کی جو سیاست ہے اور جو سیاسی کلچر ہے, اس کا ایک طرح سے اظہار ہے. دیکھیں, آپ سیاست ضرور کریں, اور سیاست اقتدار میں آنے کے لیے ہی ہوتی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ساری سیاست جو ہے اس کا مرکز عوام اور ملک ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو کم کریں. اس وقت اس پر کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی پاکستان کی مدد ہونی چاہیے. تو اب اگر کوئی کچھ لیڈر آ کے کہے کہ جی نہیں یہ تو آپ یہاں سے ویڈیو لنک پہ کر لیتے, تو آپ دیکھیں کہ آج کئی لوگ جو ہے وہ وہاں پر جو آئے ہوئے تھے, مثال کے طور پر فرینچ پریزیڈنٹ اور جو خود ترکی کے صدر نے جو خطاب کیا وہاں پہ, تو یہ ساری جو پارٹیسپیشن ہے اس کے بعد ہی یہ ساری یہ فگرز جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ممکن ہے. یہ آپ گھر بیٹھے کر نہیں سکتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ایک منفی بات ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم ملک کی جو معاشی سمت ہے اس پر سیاست نہ ہو, کیوں بہت پیچھے رہ گئے ہیں.
آپ باقی چیزوں پر سیاست کریں کہ کس پروجیکٹ کو کیسے مکمل کیا گیا، اس پہ اگر کوئی کرپشن ہے یا دوسری چیزیں اس پر ضرور کریں، لیکن اس وقت جو ملک جس معاشی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جی وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کئی دہائیوں کا نتیجہ ہے، اور سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے بہتر کرنے میں۔ اچھا، ایک اور چیز جو پرسنلی میں نے آبزرو کی، آپ بھی یقیناً ان سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہوں گے، جو بلوچستان میں بھی تباہی آئی، جنوبی پنجاب میں تباہی آئی، کے پی کے علاقے متاثر ہوئے، لیکن جو پرفارمنس یا جو ہمیں مطلب جس طریقے سے پرو ایکٹیو ہو کے سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا یا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جیسے کام کیا، وہ باقی جگہ کچھ ہمیں اتنا کہہ لیں پیشن کہہ لیں وہ تھوڑا نظر نہیں آیا۔ کیا یہ وجہ تھی کہ سندھ زیادہ متاثر ہوا اس لیے وہ زیادہ متحرک تھے، یا کوئی اور وجہ دیکھتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں پر زیادہ نقصان ہوگا تو وہاں پر اس کا احساس بھی زیادہ ہوگا، لیکن جو دوسری اہم وجہ ہے میرے خیال میں، مراد علی شاہ کافی عرصے سے ایک بہت ہی ایک سرگرم قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو وہ سندھ کے وزیر خزانہ رہے ہیں، ان کی جو تعلیمی جو پس منظر ہے وہ اس حوالے سے وہ کافی ہینڈز آن وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس وقت جو بھی وزراء اعلیٰ ہیں ان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس لیے آپ ان کو ہر جگہ دیکھتے بھی ہیں۔ اور یہ سارے جو پروجیکٹس ابھی میرے بھائی نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے تو یہ ایسے ہی نہیں بن گئے، پھونک مارنے سے نہیں بنے، اس میں جو لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ کافی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، کووڈ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے فرنٹ سے اس کو لیڈ کیا، اور ابھی بھی اس پورے تباہی میں انہوں نے کافی ایک سرگرم کردار ادا کیا۔ بالکل ٹھیک۔ دورانی صاحب، اس ڈیزاسٹر میں اور اس کے بعد اس ریہیبلیٹیشن پروسیس میں ہمارے لیے اپورچونٹی بھی ہمیں ایک نظر آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے وہ پوسیدہ ہے، فرسودہ ہے، ختم ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی یا بہتری لانے کی ضرورت ہے، یا روڈ انفراسٹرکچر ہمارا اس طرح کا نہیں ہے، باقی اس میں لوازمات نہیں ہیں، پانی کے مسائل ہیں۔ تو اب یہ آپ پروجیکٹ جو شروع کریں گے آبویسلی آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اپورچونٹی بھی ہے کہ ہم جو نیا انفراسٹرکچر ان علاقوں میں ڈالنے جا رہے ہیں وہ اس لیول کا ہو کہ ہمیں آگے آنے والے عرصے میں بھی فائدہ دے؟ جی، اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے بلڈ بیک بیٹر۔ تو بلڈ بیک بیٹر جو ہوتا ہے ڈیزاسٹر کے بعد، اس میں ایک تو عنصر یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو چیز جو بھی ایسٹ تھا جس کو آپ ریکریٹ کر رہے ہیں، یا کوئی سروس تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے، یا اس میں کوئی بیچ میں ڈیفیکٹ آ گیا، تو جب آپ اس کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں ٹوٹا۔ تو اس میں ایک نئی، اب اصطلاح نئی تو نہیں رہی لیکن یہ پچھلے 10 دہائی سے چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ریزیلینس۔ صحیح۔ تو مثال طور پہ اگر پہلے سڑک بنی ہوئی تھی اور اس کا بند بنا ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بند بنائیں گے، اس کو اس طرح بنائیں گے کہ وہ آئندہ فلڈز میں تباہ نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ایک اپنا ایسٹیمیٹ بناتے ہیں، ایک ہدف اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی، تو لوگوں کو یہ زیادہ لگتا ہے، کیونکہ وہ کہیں گے مثال طور پہ 1 ملین روپے کلومیٹر پہ ایک چھوٹی سی کچی سڑک بننی ہے، تو اب جب وہ حکومت اس کا تخمینہ لگائے گی تو اس طرح وہ زیادہ لگائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ پہلی چیز کو نظر رکھیں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ خاص طور پہ ہاؤسنگ میں اور میونسپل لوکل گورنمنٹ والے، اس میں یہ ان کو سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم نے پاکستان میں خاص طور پہ جسے کہتے ہیں نا سکسیڈ ہوتے ہوئے، اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واقعی اس نے ہمیں بہت شاندار پرفارمنس دی ہے، وہ ہے اونر ڈریون ریکنسٹرکشن۔ ٹھیک۔ اچھا، اس اصطلاح کو جلدی سے میں بتا دوں کہ یہ مثال 500 کے گھر بن رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا، تو اس زلزلے کے اندر حکومت نے رقوم دی تھی لوگوں کو اس شرط پہ کہ ایک تو مراحل گھر کے پورے ہوں، لیکن اس سے پہلے گھر کی ملکیت ثابت کرنا، گھر کو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ بنانا جو آپ نے بات کی تھی وہ ضروری تھا۔ تو اسی کو نہ صرف اب گھروں پہ لاگو کرنا چاہیے، بلکہ اب جب اس کی کنسٹرکشن شروع ہو تو اس کو ایسی جگہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کی اس میں شمولیت۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فہیم صاحب، ایک تو ہم نے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ یعنی کہ گھر بنا کے دینے ہیں، ان کے گلیاں یا ان کے دیگر چیزوں میں ان کی مدد کرنی ہے۔ دوسرا،
ہم نے ان کو بچانا ہے آگے آنے والے سیلاب سے. اب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے, اخراج کم ہوگا گرین ہاؤس گیسز کا, تو وہ خطرہ تو موجود ہے. تو کیا ہم ایسے پروجیکٹ پہ بھی فوکس کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ آگے سیلاب آتا ہے تو اس نوعیت کی تباہی نہ ہو؟ ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے جو ابھی ہاتھ میں ہے یہ وہ ایک چیز ہے جو بدقسمتی سے ایک مہنگا تجربہ ہے, لیکن وہ تجربہ ہمیں آ گیا ہے. جیسے بالا کوٹ جو ہمارے 2005 کا جو زلزلہ تھا, اس سے ہمیں بہت تجربہ ہوا, ہم نے بہت سیکھا, بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی, لیکن اگر ہم اس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کی اچھی بات ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو چیز بنائی جائے گی ہم اپنے طور پہ تو اپنے سٹینڈرڈز بنائیں نا, ہم ان کو تو مینٹین کریں. پھر ہماری اپنی ذرا ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے, ہمارے تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز, جیسے دریا ہے تو بالکل دریا کے کونے پہ جا کے لوگ رہیں گے, تھوڑا سا ذرا دور ہونا چاہیے. تو اس میں تھوڑا سا ذرا ہمیں بھی احتیاط کرنے کا ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن حکومت یہ ضرور اب کر سکتی ہے کہ اس تجربے کو لے کے سرٹیفائڈ, بدقسمتی سے سرٹیفائڈ تجربہ ہے جو بہت مہنگا تجربہ ہے, کہ ہم ان چیزوں کو جو بھی پروجیکٹ بنائیں اس طرح بنائیں کہ وہ ایک سہ سکے ایک انہونی صورتحال کو. کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو سب سے اچھی پلاننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو سب سے برے وقت میں چلتی رہے, تو وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. صحیح. اس کو جس کو ایسڈ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. تو آپ نے جو بھی چیز بنانی ہے وہ اتنی مثبت ہو. کشمیر میں میرے خیال ہے کہ بہت سارے نئے جو عمارتیں کھڑی ہوئی تھیں 2005 کے بعد وہ سائزمک پروف تھیں, وہ کوئی 8 ریکٹر اسکیل پہ میرا خیال ہے وہ سسٹین کر سکتی تھیں. تو ابھی اسی طرح ہمیں سوچنا ہے, اور ابھی یہ چیزیں یہاں پہ رکیں گی. میں ایک یہ تھوڑا سا میں کوشن کر لوں کہ یہ رکے گا نہیں یہاں پہ یہ معاملہ, یہ ابھی اور ہونے ہیں. تو ہمیں جلد از جلد چیزوں پرائیورٹی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس اپنی ہیں ان کو گھر آپ نے دینے ہیں, ان کو اسی طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. دوسری پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ نے آئندہ آنے والے ڈیزاسٹر سے انہیں بچانا ہے. تو اس کو بیلنس آپ کیسے کرتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایک ہی دفعہ بنائیں نا, پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ اگر آپ کی اچھی ہوگی آپ کو ایک دفعہ ایکسیکیوٹ کرنا پڑے گا. پلاننگ خراب ہوگی تو 6 دفعہ ایکسیکیوٹ کرنا پڑے گا, 5 دفعہ ایکسیکیوٹ کرنا پڑے گا. سوچ سمجھ کے بنائیں, تھوڑا سا اگر ایک طریقے سے بنائیں. موہنجو دارو کی ابھی تک آپ کو گلیاں نظر آتی ہیں تو وہ کچھ پلاننگ سے ہی وہ بنا, تو اسی زمین کے تو لوگ تھے. ٹھیک ہے, آپ کو پلاننگ از دا کی. بفور آئی گو ٹو مرتضیٰ سولنگی صاحب, عامر دورانی صاحب, یہ جب پیسے یعنی کہ پلیج ہوئے ہیں, اور مجھے تو یقین ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے یا جو بھی آپ اسے نام دیں وہ طرح طرح کی باتیں کریں گی کہ یہ پیسے آئیں گے, ان کو بھی لوٹ کے کھا جائیں گے. تو اس قسم کی اس موقع پہ جو منفی سیاست یا نیگیٹو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو یہ جو سارے ہمارے جو ڈونرز ہیں یا ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو متاثر نہیں کرتی کہ ایک دفعہ پلیج انہوں نے اگر کر دیا تو وہ دے آر لیسٹ بادرڈ کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, کوئی اور جماعت کیا کہتی ہے. دیکھیے یہ بات جو ہے سب سے پہلی بات کہ کیا اس تنقید سے پاکستان کی کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے, اس کا جواب ہے کہ بالکل پہنچتا ہے. تو یہ تنقید ملک کے اندر ہونی چاہیے. مطلب ہمارے پاس سیدھی بات ہے, سولنگی صاحب مائنڈ نہ کر جائیں کہ یہاں پہ غیر ضروری چینلز کھل گئے, اور وہ غیر ضروری چینل زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنی گلوبل آڈینس کے اوپر, اور اس کے تھرو جو ہے وہ مطلب بہت کم آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ پی ٹی وی اردو میں یہ کہا گیا, جیو نے یہ کہہ دیا. اس طرح باہر آپ دیکھیں CNBC ہے, CBS ہے, ایک RT ہے, ان کے اندر کے چینل اندر ہی بات کرتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیا اس تنقید سے کوئی ہوگا, نہیں. دیکھیے 2005 میں آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف کی حکومت تھی, اس کے بعد آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے BBP کی حکومت آئی, بیوی کے شہید ہونے کے بعد. تو اس کو اگر ہم غور فرما کریں تو یہ بہت آسانی سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے دیا ہے, جو بھی حکومت اس مقصد کو پورا کرے گی وہ چلتا رہے گا. بالکل صحیح. رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. گفتگو کر رہے ہیں ڈونر کانفرنس اور بڑی کامیابی پاکستان. آپ یقیناً اس کو فالو کر رہے ہوں گے. $10 بلین پلس کے جو ہیں پلیجز ہمیں اس وقت تک مل گئے ہیں. کوشچن ابھی میں نے جو پوچھا تھا عامر دورانی صاحب سے وہ ٹرانسپیرنسی کا, کہ آپ پہ تنقید بھی ہوگی, طرح طرح کے شکوک و شبہات بھی اس پہ اٹھائے جائیں گے, اور ابھی سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو وہ ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ اور یہ انشور کرنا کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ اس کی ایک ایک پائی مستحقین تک جا رہی ہے, یہ کیسے انشور ہوگا اور اس کرٹیسزم کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ $8 بلین کا ٹارگٹ تھا
اور ہماری امید سے زیادہ پلیج ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہ دس شوز کہ جو انٹرنیشنل ممالک ہیں اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, فائنانس ایجنسیز, ان کا اعتماد پاکستان پہ اور ان کا اعتماد اس حکومت پہ قائم ہے. تو یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اتنے زیادہ جو پلیج ہوئے. دوسرا آپ کا سوال کہ ٹرانسپیرنسی ڈیفینیٹلی انشور کی جائے گی, اور یہ جب بھی اب ورلڈ بینک یا اے ڈی بی یا اے آئی بی یا آئی ایم ایف بھی اگر فنڈنگ کرتی ہے تو اس فنڈنگ کو وہ مانیٹر بھی کرتی ہے, اس کی پروگریس بھی دیکھتی ہے. تو یہ اس طرح کے جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ یہ کھا جائیں گے پی جائیں گے, یہ ریالٹی کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. جو میکنزم ہے, اگر آپ نے حکومت نے کوئی چیز پروکیور کرنی ہے تو وہ پی پی آر اے رولز کے تحت ہوتی ہے, بڈنگ پروسیس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی انشور رہے گی, ابھی بھی ہم اس کو انشور کریں گے. اور جہاں تک کرپشن پرسیپشن کی انڈیکس کی بات ہے تو وہ ہمارے دور حکومت میں 117 پہ آ گئی, 134 کے, اور پی ٹی آئی کے دور میں وہ 140 پہ چل گئی. تو یہ ایک ہی انڈیکس میرے پاس رانا صاحب میرے ساتھ دو بڑے ماہر معاشیات بیٹھے ہیں, مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. کنسنسس یہی ہے کہ اب کام جو ہے نا گورنمنٹ کا ہے, کتنی تیزی سے, کتنی آپ نے مہارت سے اور ایفیشنسی کے ساتھ ان پروجیکٹس کو جو ہے پریزنٹ کرنا ہے, ان کو بنانا ہے, ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جانا ہے. تو ہم نے کسی بھی قسم کی لیگزٹی جو ہے اس میں شو نہیں کرنی. اس کے لیے کیا آپ کی تیاری ہے؟ دیکھیں, یہ آلریڈی جو فگرز ہم نے کوٹ کیے اس میں $16 ارب کا تو انفراسٹرکچر کا آپ کا لاس ہے. تو یہ جو ہم نے اس میں سے 50% ہم نے سوچا تھا ہم خود اپنے پی ایس ڈی پی میں سے نکال کے لگائیں گے اور اگلے 3 سالوں میں, اور اگلے جو باقی ہمارا امید تھی کہ 8 ارب ہمیں مل جائے گا, لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ الحمدللہ پلیج ہو گئی. تو یہ جو جتنے بھی یہ پروجیکٹس ہیں وہ آلریڈی لسٹڈ ہیں, پلان آلریڈی موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریہیبلیٹیشن اس کی وجہ ہے, آپ کو میں بتاؤں, ابھی عامر دورانی صاحب نے ایک مثال دی, پشاور ٹو اسلام آباد آپ نے اس مثال دی, جو روڈ پشاور سے خنجراب خنجراب نہیں, خیبر سے پشاور کی موٹر وے کی انہوں نے مثال دی کہ $500 ملین کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, لیکن اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا. تو اب مطلب اگر کام نہیں ہوا اور آپ کے پاس فنڈز بھی اویلیبل ہیں تو پھر یہ چیزیں ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس قسم کے ان نیسیسری ڈیلیز آئے اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ پیسے بھی آپ یوٹیلائز نہیں کر سکے اور نقصان بھی ہوا. بالکل, اس میں دیکھیں یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوم کنٹری نے کرنی ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ پھر یہ جو ہے وہ جو یہ فنڈنگ جو ہوتی ہے لنک ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جہاں طرف سے یعنی کہ ریلیکس رہے یا نہیں اس تیزی سے کام کیا گیا, تو انشاءاللہ شہباز شریف ایسے نہیں ہونے دیں گے جب تک وہ ہے وہ ان چیزوں کو ایک فاسٹ پیس پہ لے کے. ویری رائٹ. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان. سولنگی صاحب, ٹرانسپیرنسی پہ میں چاہوں گا آپ بھی کوئی بات کریں کہ ہم نے دیکھا کہ اسی ایک طرح کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف جب وہ چیف منسٹر تھے ان کے اوپر الزام لگے, برطانیہ کے اخبار میں خبریں آئیں, اسکینڈل آیا, پھر اس کے بعد اس اخبار نے معافی مانگ لی, وہ بے بنیاد ثابت ہوئے, اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا بہت شور مچایا. تو ٹرانسپیرنسی کس طریقے سے انشور کرنی پڑے گی انہیں؟ سولنگی صاحب. دیکھیں جی, شفافیت کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے آپ کے آئین کے اندر اب آرٹیکل 19 اور 19A اسی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن بنے. اب وہ ان کو مؤثر کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے بغیر تو جمہوریت چلتی نہیں ہے. جو کرپشن اور دوسرے جو منتراز جو کیے جاتے ہیں کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو پکڑو, دنیا کے ان تمام ملکوں میں جہاں پر کم سے کم کرپشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عدلیہ آزاد ہے, پریس جو ہے وہ آزاد ہے, اور یہ ایک بنیادی بات ہے. اس کے بغیر صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں. تو یہ تو بہت اہم ہے. لیکن میں ایک جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ نے $10-11 ارب کر لیں گے, لیکن کیونکہ دنیا کے اندر جو گلوبل وارمنگ ہے, جو تبدیلی ہے, وہ جاری ہے اور ابھی اگلے چند سالوں میں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. تو ہم جس خطے میں ہیں اس میں یہ سیلاب اور بارشیں اور اس سے زیادہ شدید ہوں گی. تو لہٰذا
ہمیں انفرادی طور پر، ریاست کے طور پر، سوسائٹی کے طور پر اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے. اپنے تمام جو لائف سٹائل ہے، کنسٹرکشن ہے، بلڈنگز ہے، روڈ ہے، ہر چیز کو جو ہے اس کو دوسری نظر سے دیکھنا ہوگا کہ ہم اس طرح سے رہیں کہ جو اگلے آنے والی جو تباہی ہے اس میں پھر ہم کشکول لے کے دنیا کے سامنے نہ کھڑے ہوں. ویری رائٹ. فائنلی جی عامر درانی صاحب، اب فوکس ہمیں کس پہ کرنا ہے جب یہ کام سارا سٹارٹ ہوگا؟ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ملٹیپل پروجیکٹس ہوں گے، لیکن آپ کے خیال میں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ کہاں سے فوکس آپ کو کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے بڑا فوکس تو ہمیں اپنی ہاؤسنگ پہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو متاثرین ہیں ان کو ہم نے واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو گھروں میں واپس بھیجنا ہے، اور بہت حد تک ہو بھی گیا ہے. یہاں پہ جو ایک فوکس حکومت کو کرنا پڑے گا کہ کہیں کہیں حکومت کو واقعی فورسفلی، اور یہاں پہ عدلیہ اور جس طرح سولنگی صاحب نے کہا کہ پریس اور عدلیہ کو ساتھ دینا ہوگا. دیکھیے اگر آپ جس طرح ابھی فہیم نے بات کی کہ اگر آپ نے دریا کے بیچ میں بنا لیا، چلیں وہ تو کوئی ہوٹل والے تھے، امیر لوگ تھے، ان کو تو ویسے ہی اس دفعہ ڈنڈے سے یا اندر کر دینا چاہیے یا کچھ ہونا چاہیے. لیکن جو غریب آدمی ہے، مثال کے طور پہ آپ کچی کے فلڈ پلین میں رہ رہے ہیں، اب ٹھیک ہے وہاں مچھلی، لیکن ان کو کہنا کہ بھائی آپ اپنا کھیت یہیں رکھیں لیکن کم از کم آپ اپنی رہائش پیچھے لے کے جائیں. دیکھیے سندھ کے اندر میں ایک مثال جلدی سے دیتا ہوں کہ جتنا جو یہ سیلاب آیا، یہ انڈس کے یعنی دریائے سندھ کی طغیانی کی وجہ سے نہیں آیا، وہاں تو لیول فلوز کے بڑے عام رہے ہیں. یہ سارا ہے کوئی سلیمان سے اور ادھر جو کیچمنٹ سے بارش ہوئی، یہ اس طرح نارمل ہوتی تھی، اس بار بہت زیادہ ہو گئی، تو یہ آئندہ ہونے کا بھی ڈر ہے. تو اس میں اگر آپ وہاں جا کے جو چیز میں نے نوٹس کی کہ جتنے عمراء ہیں، میں اب ان کے نام نہیں لوں گا، ان سب کے گھر بچے میں، ان سب کی جگہیں بچی ہوئی ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں، مطلب آپ کو بس ایدا خان چلے جائیں، شاداد کوٹ چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، یعنی ان کے گھر نہیں ٹوٹے، وہیں پہ غریبوں کو. تو غریبوں کو یہ احساس کرنا پڑے گا، اور یہ حکومت نے اس میں جو میں نے پھر کہا کہ جو کمیونٹی لیول پہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے غریب کو بتانے. دوسری چیز جو حکومت کو سب سے زیادہ کرنی ہے کہ یہ جو فلائی بائی نائٹ آپریٹرز آئے تھے، یہ پہلے بھی آئے تھے زلزلے میں، یہ 2000 کہ جی پری فیب لگا لیں، یہ کر لیں، نہیں. آپ کا پوری دنیا کا 50 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام وہ ہونا چاہیے جہاں سسٹینیبلٹی، یعنی کہ وہ چیز جو لوکل مٹیریل سے بنے، لوگ اپنے ہاتھ سے بنا سکیں، وہ چیز بہتر ہے ماں سے اس کے کہ آپ ان کو کوئی جدید گھر دے دیں جو آپ کی اپنی بالکل. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فہیم سردار صاحب، اور آپ شاید اس کو ڈیل بھی کریں گے. جو اپرچونسٹز ہوتے ہیں، مجھے بھی یاد ہے کئی لوگوں نے اپروچ کیا کہ جی ہم اتنے پیسوں کا بڑا سستا گھر بنا کے دیں گے، کوئی ایک ہفتے میں تعمیر ہو جائے گا اور وہ کبھی خراب نہیں ہوگا. تو اس قسم کے لوگ اب بھی آئیں گے یقیناً مختلف پروپوزل لے کے، شاید آپ کے ادارے میں بھی آئیں، حکومت کے پاس آئیں. تو کیا اس کو کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ نرمی سے اور سختی سے، دونوں سے. میرے خیال ہے جو میں ایک پلاننگ پہ ہی فوکس کرنا چاہوں گا. جو چیز آپ کے پلان کے مطابق نہیں ہے، میں صرف ایک عرض کروں گا کہ جو بھی گھر بنائیں، جو بھی علاقہ بنائیں، اس میں جو مارکیٹ ہے نا، جو منڈی ہوتی ہے، اس کو ذرا ایک اچھے ڈائنامک انداز میں بنائیں تاکہ آپ کی تجارت بڑھے، لوگ رہیں بھی، تجارت بھی کریں. دوسری بات یہ کہ جو چیز آپ کے پلان میں شامل ہو سکتی ہے بہت اچھا ہے، جو نہیں ہو سکتی اس کو تھینک یو ویری مچ کر کے جی we'll see you again. بالکل ٹھیک. فائنل لاسٹ 1 منٹ سولنگی صاحب، آپ کے خیال میں پرویز الہی صاحب بطور وزیر اعلیٰ یہ جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان میں کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے، یا آپ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ رہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ سیاسی سے سوال کریے لیکن جاتے جاتے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ ان کا مستقبل مجھے زیادہ تابناک نظر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، عامر درانی صاحب، فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.